السلام علیکم فرینڈ، اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ سبسکرائب کرنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر لیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ اور لائک کر لیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹوری کی جانب۔ جنون عشق پارٹ نمبر 38۔ عرفہ ابھی احمد صاحب کو منتیں کر رہی ہوتی ہے کہ پلیز مجھے گھر چھوڑنے جائیں، تو احمد اسے کہتا ہے کہ میری 2 شرطیں تو مان لو، میں تمہیں ابھی گھر چھوڑ کے آتا ہوں، مجھے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 1 تو تم یہ بریسلٹ کبھی بھی نہیں اتارو گی۔ 2 جو یہ رنگ میں نے تمہیں دی ہے اس کے بارے میں نہ تو تم کسی کو بتاؤ گی اور نہ ہی اپنی انگلی سے نکالو گی، ٹھیک ہے عرفہ؟ اور ہاں، تم صرف مجھے دیکھو گی، میرے بارے میں سوچو گی اور نہ کچھ سوچو گی نہ کچھ دیکھو گی۔ عرفہ کو یہ بات بہت زیادہ عجیب لگتی ہے۔ عرفہ احمد کو کہتی ہے کہ ابھی تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ احمد کہتا ہے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، مسئلے کی بات نہیں۔ تو احمد عرفہ کا ہاتھ پکڑ کے باہر نوکروں کو کہتا ہے کہ دروازہ کھولو، کیونکہ دروازہ اس نے گھر کا باہر سے بند کروا دیا ہوتا ہے، اور پھر جب نوکر باہر سے دروازہ آن کر دیتے ہیں اور پھر احمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں پڑی ہوئی تھی ان چیزوں کو وائنڈ اپ کر کے سیٹ کر کے رکھ دینا، ٹھیک ہے؟ اور اس گھر کی میں آپ کو چابیاں دے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک تو میرے پاس ہے، ڈپلیکیٹ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ساری صفائیاں کر کے گھر کو واپس لاک کر دیجیے گا اور اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ عرفہ جو بیچاری بہت ڈر رہی ہوتی ہے اور احمد اپنی چابی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور وہ عرفہ کو اس پہ بیٹھنے کا بولتا ہے، فرنٹ والی سیٹ پہ۔ عرفہ بیٹھنے سے انکار کر دیتی ہے اور پھر احمد اسے زبردستی اس سیٹ پہ بٹھا دیتا ہے۔ تھوڑا اس کے ذہن پر نشہ طاری ہو رہا ہوتا ہے اور اسے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ عرفہ مجھے پتہ نہیں کیوں تم دو دکھائی دے رہی ہو، اور ایسے ہی وہ لڑکھڑانے والا ہوتا ہے، فٹافٹ عرفہ گاڑی سے نکل کر احمد کو سنبھال لیتی ہے۔ اور وہاں پہ ایک ملازم ہوتا ہے اور وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کوئی ڈرائیور ہے یہاں پہ جو گاڑی چلا لے؟ تو وہ ایک شخص بولتا ہے جو وائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہوتا ہے شخص، وہ کہتا ہے کہ ہاں میڈم جی، وہ ایک پٹھان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میڈم جی ہمیں گاڑی چلانا آتی ہے، پر اگر صاحب کہیں تو ہم گاڑی چلاتے ہیں۔ تو پھر عرفہ احمد سے چابیاں لے کے اس شخص کو چابیاں دے دیتی ہے اور اس شخص کو کہتی ہے کہ گاڑی کا جو بیک والا دروازہ ہے نا وہ آپ کھولیں۔ عرفہ پہلے اس کو کہتی ہے کہ احمد صاحب کو آپ پکڑیں اور اسے گاڑی کے اس طرف بٹھا دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا نوکر عرفہ کے لیے گاڑی کا دوسرا گیٹ آن کرتا ہے، پھر عرفہ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس خان بابا کو وہ کہتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سب اسے خان بابا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو پٹھانوں ہوتے ہیں، دوسرا وہ بہت بزرگ ہوتے ہیں پر انہیں گاڑی ڈرائیو کرنا آتی ہے۔ تو عرفہ کہتی ہیں کہ آپ نا گاڑی چلائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کا ایڈریس؟ تو خان بابا کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا، آپ کے گھر کے پاس ہی ہمارا بھی گھر ہے۔ تو پھر عرفہ یہ بات سوچتی ہے کہ مطلب پہلے تو ان کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، انکل میں نے پہلے تو آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا، آپ آج کل میں بیٹا آپ گھر سے نکلتی کب تھی؟ اور آپ جب بھی نکلتی تھی تو اپنی فرینڈ کے ساتھ ایسا نکلتی تھی، اور کبھی ہم آپ کے سامنے ایسے آئے بھی نہیں تھے۔ یہ بات جان کے عرفہ کو عجیب لگا۔ اتنے میں احمد صاحب کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے اور وہ عرفہ کی ٹانگوں کو اپنا تکیہ سمجھ کر اس پہ سو جاتے ہیں۔ احمد یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میری ٹانگیں ہے، تکیہ نہیں ہے جس پہ تم سو؟ جب تک تمہارا گھر نہیں آ جاتا نا تب تک تو میں سو ہی سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ مجھے نیند سونے دو۔ اور خان بابا اپنا گاڑی پہ دھیان دیں، باتوں میں نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے پسند نہیں کہ میری فیملی والوں سے میرے ملازمین اتنا فری ہو کے بات کریں، معاف کیجیے گا بابا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور گاڑی میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ عرفہ احمد کو دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سر کے بال نوچے، کیونکہ اسے بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے بال اسے ٹانگوں میں چبھ رہے ہوتے، کیونکہ احمد بھی اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اور اس کی ٹانگوں کو اپنا تکیہ سمجھ کر ایسے سو جاتا ہے جیسے کہ گھر میں انسان تفصیلاً اور مکمل نیند نہیں کرتا۔ لیکن احمد صاحب عرفہ کو تو تکیہ سمجھ بیٹھے تھے۔ کیا کروں اس انسان کا میں؟ جب سے میں اس کی کمپنی میں جاب کی ہے تب سے میری قسمت پہ تالے لگ گئے ہیں، اور اوپر سے یہ شخص مجھے تکیہ سمجھ کر ایسے لیٹا ہوا ہے، اور وہ بھی گاڑی میں۔
اٹس سو امبیرسنگ، لیکن میں کر بھی کیا سکتی ہوں، مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ عرفا ایسے منمناتی ہے اور احمد کہتا ہے تم نے کچھ بولا ڈارلنگ؟ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ اتنے میں گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے تو عرفا اس ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ پلیز تیز گاڑی چلائیں۔ اب روڈ اتنے اچھے نہیں ہوتے پاکستان کے جو اتنی اسموتھلی گاڑی چلتی، تو ایسے گاڑی کو تھوڑا دھچکا سا آتا ہے اور احمد کا سر ابھی دوسری کرسی سے ٹکرانے ہی والا ہوتا ہے کہ عرفا اپنے ہاتھوں سے اس کا سر تھام لیتی ہے کہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے، اور احمد کو یہ بات بہت پسند آتی ہے اور وہ عرفا کو کہتا ہے کہ اچھا تم نہیں چاہتی مجھے کبھی بھی چوٹ لگے عرفا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ عرفا کہتی ہے مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احمد سیدھا خان بابا کو گھورتے ہیں، جس کے بعد وہ گاڑی میں گانا چلا لیتے ہیں اور اپنی ڈرائیونگ آرام سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور احمد جب خان بابا کو وہ میوزک کو اور لاؤڈ کرنے کا بولتا ہے نا، اس کے بعد وہ عرفا کو بولتا ہے عرفا اب تمہاری آواز نا خان بابا تک نہیں پہنچے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پرسنل چیزوں کے بارے میں بھی نوکروں کے سامنے ڈسکس کیا جائے، ہم اپنی باتیں نا بعد میں پرائیویسی جب ہم روم میں ہوں گے نا تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر لیں گے عرفا، لیکن ابھی سب کے سامنے یہ باتیں ڈسکس کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ایسے عرفا کے ہاتھوں سے گال پکڑے اسے بول رہا ہوتا ہے، جو کہ عرفا کو کافی زہر لگ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نعمان بیچارہ عرفا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، گھر میں سب کھانا لگا چکے ہوتے ہیں، ابھی نعمان کھانے کے لیے سوچتا ہے کہ پہلے عرفا کو لے آتا ہے اور پھر وہ کھانا کھاتا ہے۔ اتنے میں عرفا کے بارے میں جب وہ سوچ کے کال کرنے ہی والا ہوتا ہے تب تک وہ گاڑی کی آواز سنتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ جو عرفا ہے وہ گاڑی سے میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں ایک بزرگ شخص ہیں جو ڈرائیونگ سیٹ کے اٹھ کے انہوں نے دروازہ کھولا ہے، اور وہ جب گاڑی کا پیچھے والا دروازہ کھولتے ہیں تو نعمان دیکھتا ہے کہ احمد صاحب عرفا کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ پہلے تو خان بابا کہتے ہیں کہ صاحب جی اٹھ جائیے، میڈم کا گھر آ گیا، لیکن احمد اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد نعمان یہ سب دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ کہتا ہوں، لیکن پھر اسے 2 قدم چلتے ہی یاد آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے، اور وہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے وہ تو عرفا پہ حق رکھتا ہے، تبھی وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اس وقت اس دن اتنا سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو عرفا اس کے ساتھ ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں جو نعمان 2 دن پہلے عرفا کو اس کی محبت کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، اب اس کا دل سیلنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ عرفا اس کے ساتھ ہوتی، کیونکہ عرفا نعمان کی بچپن کی محبت تھی، جو کہ احمد صاحب نے چیل کی طرح اس کے ہاتھوں سے لے اڑا، اور یہ بات نعمان کو بہت بری لگ رہی تھی کہ وہ ریجیکٹ کیا گیا تھا، اور وہ ابھی اس کا غصہ شروع ہی ہو رہا تھا۔ احمد صاحب نیند سے اٹھے اور نوکر کو ڈانٹنے لگے، تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ تمہیں کوئی پرائیویسی چیز کا پتہ ہے بھی کہ نہیں؟ اس کے بعد جب اہل محلہ یہ جب دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں تب عرفا کیا کرتی ہے کہ جب وہ تھوڑا سا اٹھ رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑا دھکا دے کر اور اٹھ کر وہاں سے نکل لیتی ہے۔ جیسے ہی عرفا وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو یہ بات احمد کو بالکل پسند نہیں آتی ہے کہ عرفا نے اسے پیچھے سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے احمد صاحب تھوڑا ہوش میں آ گئی تھی، کیونکہ انہیں ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی تھی، کیونکہ وہ تھوڑا سا گر رہے تھے اور وہ خود کو سنبھالنے کے لیے اپنے دوسرے ہاتھ کا سہارا لے رہے تھے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے اور اون جمع ہو کے گاڑی میں ہی گر گئے۔ اس کے بعد جب وہ جا رہے ہوتی ہے عرفا تو نعمان اس کو کہتا ہے ہاتھ پکڑ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم تو فرا کے ساتھ گئی تھی نا۔ اس وقت احمد صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جب ٹھیک سے بیٹھتے ہیں تو انہیں دھندلا صحیح لیکن دکھائی دیتا ہے کہ عرفا کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے، اور پھر جب وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہے تو اسے یہ دکھتا ہے کہ سامنے نعمان کھڑا ہے جو عرفا کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے، اور وہ سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ عرفا میں تو تم سے محبت کرتا تھا، لیکن تم نے تو دوسرے انسان سے شادی کر لی، میری محبت اور میرے دل کا تو چھوڑو، تم نے میری فکر بھی نہیں کی اور نہ ہی فیملی والوں کی پرواہ بھی کی، عرفا تم اتنی ہارٹ لیس کیسی ہو سکتی ہو۔ احمد صاحب ادھر گاڑی میں بیٹھ کر سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ منظر ان کے لیے بہت دکھ اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ 2 منٹ پہلے جو اپنے اندر اپنے جانور کو سلا چکا ہوتا ہے، عرفا کی محبت اور غربت میں خود کو محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے، اب 2 منٹ بعد وہ عرفا کو کسی اور کے سامنے اس طرح کھڑا دیکھ کے اس کا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔
عرفا نعمان کو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑو، کیونکہ عرفا دیکھ لیتی ہے کہ پیچھے احمد صاحب اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر بڑے غصے سے گرا کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت عرفا اپنا ہاتھ چھڑا کے نعمان کو ایک چاٹا مارتی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور احمد کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ عرفا نے اسے تھپڑ کیوں مارا، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھ ہی رہا ہوتا ہے تب تک احمد اپنی گاڑی کا دروازہ دیکھ خان بابا پہ یہ حکم صادر کر چکا ہوتا ہے کہ پلیز گاڑی تیز چلائیں اور اب 2 پل بھی مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کے بعد جب احمد اپنے گھر پہنچتا ہے اور عرفا اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو سب نارمل ماحول چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رات کے کافی ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، تقریباً 11 بجے، تو کافی اہل محلے دار جو ہوتے ہیں اپنے گھر تک ہی ہوتے ہیں، لیکن جو لاسٹ والے لوگ ہوتے ہیں مطلب ابھی اپنے گھر جا ہی رہے ہوتے ہیں رات کو، تو پھر وہ تھوڑا بہت یہ سین دیکھ لیتے ہیں، باقی پورا اہل محلہ ان ساری باتوں سے نا واقف ہوتا ہے۔ عرفا جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سب کھانا وانا کھا رہے ہیں، اور نعمان بھی آتا ہے، اور نعمان کو سب بولتے ہیں کیا تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی عرفا بیٹا، تمہیں فرح کے گھر میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو نعمان بولتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، عرفا اپنی ٹیکسی میں یہاں بھی آئی تھی۔ عرفا کو یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ مطلب نعمان نے باتیں کیوں نہیں بتائیں گھر والوں کو۔ عرفا کو جب بولا جاتا ہے کہ آؤ بیٹا کھانا کھا لیتی، عرفا کہتی ہے کہ امی مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے سارا سین دیکھنے کے بعد، مجھے بھوک ہی نہیں ہوتی ہے، پھر مانو کہ اس کی بھوک ہی مر گئی ہے، لیکن اس کی امی اسے کہتی ہے کہ بیٹا چند دن تو تم ہمارے پاس ہو، تھوڑے تو لاڈ اٹھانے دو۔ عرفا یہ عجیب عرفا کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چند دن پہلے امی میری جان کی دشمن تھی اور آج میرے لاڈ اٹھا رہی ہے، مجھے بٹھا کے کھانے کا پوچھ رہی ہیں۔ عرفا جب وہاں پر سب کے کہنے پر وہاں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اسے اس کی امی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، اور اس کے بعد اسے اس کی بوا کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے حلوہ بنایا تھا، تم تھوڑا سا وہ بھی کھا لو، اور کل ہم فائنل شاپنگ کرتے ہیں، اس کے بعد پرسوں ہم نا ڈھولکی کا فنکشن رکھتے ہیں، اس کے بعد مہندی، مایوں، اور پھر سیدھا رخصتی کا۔